اشفاق صاحب ڈیرے پر بھینسوں کو چارہ ڈالتے تھے اور مہینے میں لاکھوں کا دودھ بیچ کر سارے پیسے بہو کو دے دیتے۔ رمضان میں جب پیسے تھوڑے کم ملنے لگے تو اس نے ڈیرے پر جا کر دیکھا کہ اشفاق صاحب کچھ غریب لوگوں کو مفت میں دودھ دے رہے تھے، جسے دیکھ کر بہو کا دماغ گھوم گیا اور اس نے لوگوں کو گالیاں دے کر وہاں سے بھگا دیا۔ اور اشفاق صاحب کو بہت برا لگا اور سب کچھ وہیں چھوڑ کر کہیں چلے گئے، اور بہو اپنی روٹین پر اگلے دن پیسوں کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اور جب اشفاق صاحب نہ آئے تو وہ ڈیرے پر گئی تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں پر تو یہ لو بہو، اس مہینے کے پیسے۔ اشفاق صاحب نے نوٹوں کی 3-4 گڈیاں اپنی بہو سعدیہ کے ہاتھ میں لا کر رکھ دیں۔ سعدیہ کی خوشی کی مارے باتیں کھل گئیں۔ نوٹوں کی یہ چند گڈیاں دراصل لاکھوں روپے پر مشتمل تھیں۔ اتنی بڑی رقم ایک ساتھ ہاتھ میں آنا کسی بھی عام انسان کے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے۔ سعدیہ بھی ہر مہینے اسی دن کا بے صبری سے انتظار کیا کرتی تھی، جب اشفاق صاحب ڈیرے سے واپس آ کر دودھ کے پیسے اس کے ہاتھ میں رکھتے تھے۔ اشفاق صاحب نے گاؤں کے باہر اپنے ڈیرے پر کئی بھینسیں پال رکھی تھیں۔ وہ سارا دن انہی کے ساتھ مصروف رہتے تھے۔ صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد ڈیرے کا رخ کرتے اور پھر شام ڈھلنے تک وہیں رہتے تھے۔ بھینسوں کو چارہ ڈالنا، ان کی صفائی کرنا، وقت پر انہیں پانی پلانا، پھر دودھ نکالنا اور دودھ والوں کو بیچنا، یہی ان کی روزمرہ کی مصروفیات تھیں۔ اس محنت کے بدلے جو پیسے آتے وہ تقریباً سارے کے سارے وہ اپنی بہو کے ہاتھ پر رکھ دیتے تھے۔ سعدیہ کو اس بات کی عادت ہو گئی تھی کہ ہر مہینے لاکھوں روپے اس کے ہاتھ میں آ جاتے تھے۔ وہ ان پیسوں کو اپنا حق سمجھ کر وصول کرتی تھی۔ اس کے بدلے میں وہ گھر کے کچھ چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتی تھی۔ اشفاق صاحب چونکہ زیادہ تر ڈیرے پر ہی رہتے تھے، اس لیے انہیں گھر کی سہولتوں کی زیادہ ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی۔ دن میں 2 وقت کا کھانا ہی تو ڈیرے پر بھجوانا ہوتا تھا۔ کبھی کبھی سعدیہ خود بنا کر بھیج دیتی اور کبھی اگر دل نہ کرتا تو ہوٹل سے منگوا کر بھی بھیج دیا کرتی تھی۔ اس کے باوجود اشفاق صاحب نے کبھی شکایت نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ نرم لہجے میں بات کرتے اور اپنی بہو کو بیٹیوں جیسا مقام دیتے تھے، اسی لیے گھر کا ماحول بھی کافی حد تک پرسکون رہتا تھا۔ سعدیہ بھی بظاہر ان کی عزت کیا کرتی تھی۔ جب بھی اشفاق صاحب گھر آتے تو وہ خوش اخلاقی سے پیش آتی، ان کے سامنے پانی رکھ دیتی، کبھی چائے بنا دیتی، کبھی حال احوال پوچھ لیتی۔ شکریہ ابا جی، آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں، سعدیہ نے خوشی سے پیسے سنبھالتے ہوئے کہا، لیکن اشفاق صاحب نے فوراً ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا کہ نہیں بیٹا، میں ذرا لاڈو کو دیکھ کر آؤں، آج مجھے اس کی طبیعت خراب معلوم ہو رہی تھی۔ سعدیہ نے فوراً سر ہلا دیا اور انہیں جانے دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ لاڈو کو کچھ ہو۔ دراصل لاڈو اشفاق صاحب کی سب سے پسندیدہ بھینس کا نام تھا۔ لاڈو عام بھینسوں جیسی نہیں تھی، وہ اشفاق صاحب کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں تھی۔ جب اشفاق صاحب نے پہلی بار ڈیرے پر جانور پالنے کا سوچا تھا تو سب سے پہلے انہوں نے لاڈو ہی خریدی تھی۔ اس وقت ان کے پاس زیادہ پیسے بھی نہیں تھے۔ بڑی مشکل سے جمع پونجی لگا کر وہ ایک ہی بھینس خرید پائے تھے۔ وہی بھینس بعد میں ان کی قسمت بدلنے کا ذریعہ بنی۔ لاڈو نے کئی بار بچے دیے تھے، اس کا دودھ بھی بہت زیادہ ہوتا تھا۔ اسی دودھ کو بیچ بیچ کر آہستہ آہستہ اشفاق صاحب نے مزید بھینسیں خرید لیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کے ڈیرے پر کئی جانور ہو گئے، آمدنی بڑھنے لگی اور حالات بہتر ہونے لگے۔ اسی کمائی سے انہوں نے اپنی زمین بنائی، پرانا ٹوٹا پھوٹا گھر چھوڑ کر نیا گھر تعمیر کروایا، پھر اپنے بیٹے کی شادی بھی کر دی۔ یوں زندگی آہستہ آہستہ سنورتی چلی گئی۔ بیٹے کی شادی کو بھی 7-8 مہینے گزر چکے تھے۔ شروع میں سعدیہ کو بھی گھر کا ماحول اچھا لگنے لگا، ہر چیز بظاہر ٹھیک چل رہی تھی، گھر میں کسی قسم کی بڑی پریشانی نہیں تھی۔ اشفاق صاحب اپنی محنت میں مگن تھے اور گھر کے اخراجات بھی آرام سے پورے ہو جاتے تھے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہوا، گھر میں عبادت کا ماحول تھا،
سحری اور افطار کی تیاریوں میں بھی مصروفیت رہتی تھی۔ ابھی 8-10 روز ہی گزرے تھے کہ دودھ کے پیسوں کا مہینہ پورا ہو گیا۔ اس دن بھی اشفاق صاحب ہمیشہ کی طرح ڈیرے سے واپس آئے اور انہوں نے سعدیہ کے ہاتھ پر پیسے رکھ دیے، مگر اس بار نوٹوں کی گڈیاں پہلے کی نسبت کم تھیں۔ سعدیہ نے پیسے ہاتھ میں لے کر فوراً گننا شروع کر دیے۔ جیسے جیسے وہ گنتی کرتی گئی، اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے گئے۔ اس نے دوبارہ گنے، پھر تیسری بار گنے، مگر نتیجہ وہی نکلا، پیسے واقعی کم تھے۔ وہ فوراً اٹھ کر اشفاق صاحب کے پاس آئی۔ ابا جی، اس بار دودھ کے پیسے کم ہیں، کیا لاڈو کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے؟ اشفاق صاحب نے اس کے سوال پر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہ نہایت پرسکون انداز میں بولے کہ نہیں بیٹا، لاڈو بالکل ٹھیک ہے، بس 1-1.5 مہینہ ایسا ہے کہ پیسے ذرا کم رہیں گے، اس کے بعد سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ 1-1.5 مہینہ کم پیسے ملنے کی بات سن کر سعدیہ کے دل پر جیسے بوجھ سا بڑھ گیا۔ وہ فوراً بولی کہ ابا جی، آخر پیسے کم کیوں ہو رہے ہیں؟ اشفاق صاحب نے آہستہ سے مسکرا کر کہا کہ بیٹا، جتنا مل رہا ہے اتنے میں ہی راضی رہنا سیکھو۔ یہ پیسے بھی کوئی کم نہیں ہیں، تمہارے پاس پہلے کے مہینوں کی سیونگ بھی تو ہوگی، انہی میں سے خرچ کر لو، بس تھوڑا سا وقت ہے، اس کے بعد ہر مہینے پھر سے پورے پیسے ملنے لگیں گے۔ سعدیہ نے یہ بات سنی تو اس کے دل کو سخت ناگواری گزری، مگر اس نے اپنے جذبات کو دبا لیا اور خاموش ہو گئی۔ بظاہر اس نے سر ہلا کر بات مان لی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی چبھن پیدا ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اچانک ایسا کیا ہوا ہے کہ پیسے کم ہو گئے۔ وہ یہی سوچتی رہی کہ اشفاق صاحب تو ہر مہینے لاکھوں روپے دیتے تھے، اس کے علاوہ بھی وہ روزانہ کبھی نہ کبھی اسے کچھ نہ کچھ پیسے دے دیا کرتے تھے، کبھی سبزی کے بہانے، کبھی گھر کے خرچ کے نام پر۔ مگر پچھلے کچھ دنوں سے وہ روزانہ والے پیسے بھی بالکل بند ہو گئے تھے۔ یہ تبدیلی سعدیہ کو اندر ہی اندر بے چین کر رہی تھی۔ اسے بار بار یہی خیال آتا کہ کہیں کوئی بات تو نہیں جس کے بارے میں اسے بتایا نہیں جا رہا۔ وہ پیسے ہاتھ میں پکڑے دیر تک خاموش کھڑی رہی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تو تھی، مگر دل کے اندر سوالوں کا ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ اسے بار بار یہی بات کھٹک رہی تھی کہ آخر اشفاق صاحب نے اچانک پیسے کم کیوں کر دیے، اور یہ سلسلہ کتنے دن تک چلنے والا تھا۔ سعدیہ سوچ میں پڑ گئی، اس کے دل میں عجیب سی کھٹک پیدا ہو گئی تھی۔ وہ بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ آخر اشفاق صاحب نے اچانک پیسے کم کیوں کر دیے۔ اسی سوچ میں وہ خود ہی شکوک و شبہات میں گھرتی چلی گئی۔ اچانک اس کے ذہن میں خطرناک خیال آیا کہ کہیں اشفاق صاحب نے دوسری شادی تو نہیں کر لی، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ سارے پیسے اپنی نئی بیوی پر لٹا رہے ہوں۔ یہ خیال آتے ہی سعدیہ کے دل میں بے چینی شروع ہو گئی۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کے ہاتھ سے کوئی قیمتی چیز چھن رہی ہو۔ حد سے زیادہ پیسہ جاتا ہوا دکھائی دیا تو اسے بظاہر موت پڑنے لگی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور دل میں عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہونے لگی۔ اسی لمحے اسے 2 دن پہلے کا واقعہ یاد آ گیا۔ پرسوں ہی تو رشتے کروانے والی خالہ آئی تھیں۔ وہ ہمیشہ محلے میں رشتے کروانے کے لیے جانی جاتی تھیں اور اکثر لوگوں کے گھروں میں آ جا کر ایسی ہی باتیں چھیڑ دیتی تھیں۔ وہ سعدیہ کے پاس بیٹھی کہنے لگی تھیں کہ بیٹے کا گھر تو اشفاق صاحب نے بسا دیا ہے، اب میں تو کہتی ہوں کہ ان کی بھی شادی کروا دو، گھر میں 2 عورتیں ہو جائیں گی تو گھر اور بھی آباد لگے گا۔ تمہارے سسر نے بہت تنہا زندگی گزاری ہے، تمہارا شوہر تو ابھی بہت چھوٹا تھا جب اس کی ماں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اشفاق صاحب نے بڑی مشکل دن دیکھے، اکیلے ہی بیٹے کو پالا ہے اور گھر بھی سنبھالا ہے۔ وہ مزید کہنے لگی تھی کہ ویسے بھی شادی کوئی تانا نہیں ہوتی، نکاح تو سنت ہے اور ہر عمر میں انسان کر سکتا ہے۔ اگر تم اپنے سسر کی شادی کروا دو گی تو ان کا دل بھی بہل جائے گا، وہ بھی خوش رہیں گی اور تم بھی ان کی نظروں میں مزید معتبر ہو جاؤ گی۔ اس کے علاوہ تمہاری ذمہ داری بھی کم ہو جائے گی، کیونکہ پھر ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ایک اور عورت گھر میں آ جائے گی۔ مگر اس وقت سعدیہ نے فوراً انکار کر دیا تھا۔
اسے کسی پاگل کتے نے تو نہیں کاٹا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے لیے مصیبت کھڑی کر لے۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر سسر کی شادی ہو گئی تو پیسے بھی بانٹنے پڑیں گے، اس لیے اس نے فوراً بہانہ بنا کر اس رشتے والی عورت کو ٹال دیا تھا اور صاف کہہ دیا تھا کہ اس معاملے میں وہ کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ لیکن اب وہی بات اس کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ رشتے والی خالہ نے اس کے منع کرنے کے باوجود اشفاق صاحب سے جا کر بات کر لی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ اشفاق صاحب نے چپکے سے شادی کر لی ہو۔ اس کے دل میں ایک اور خیال آیا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی نئی بیوی کو ڈیرے پر ہی رکھ لیا ہو، اسی لیے وہ اب پیسے کم دے رہے ہیں، آدھے پیسے اپنی نئی بیوی پر خرچ کر دیتے ہوں گے، اور روزمرہ کے جو پیسے وہ سعدیہ کو دیا کرتے تھے وہ بھی شاید اب اس عورت کی ضروریات میں لگ جاتے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہوتا، جب ایک بار شک انسان کے دل میں گھر کر جائے تو پھر وہ آسانی سے نکلتا نہیں۔ سعدیہ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا، ایک بار جو خیال اس کے ذہن میں آیا تو وہ بار بار اسی طرف لوٹ جاتا۔ آخر کار اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سچ جان کر ہی رہے گی۔ اس نے دل ہی دل میں یہ مان لیا کہ یقیناً اشفاق صاحب نے شادی کر لی ہے اور وہ اپنی بیوی کو ڈیرے پر رکھے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے پیسے کم ہو گئے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ اپنے شوہر کو یہ بات بتا دے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے یہ خیال جھٹک دیا۔ اس نے سوچا کہ اگر اس نے پہلے ہی بات بتا دی تو شاید شوہر یقین نہ کرے، بہتر یہی ہے کہ وہ خود جا کر سچائی دیکھے اور پھر رنگے ہاتھوں سسر کو پکڑ کر شوہر کے سامنے ہنگامہ کرے۔ اس نے تو دل ہی دل میں منصوبہ بھی بنا لیا تھا کہ جیسے بھی ہو وہ اپنی آنے والی ساس کو اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھنے دے گی۔ اگر واقعی اشفاق صاحب نے شادی کر لی ہے تو وہ ایسا طوفان کھڑا کرے گی کہ انہیں مجبور ہو کر اس عورت کو طلاق دینا پڑے گی۔ یوں سعدیہ نے بنا دیکھے ہی اپنے سسر کی طلاق کا منصوبہ بندی کر لی۔ اگلے دن وہ صبح سویرے اٹھ گئی۔ یہ وہ وقت ہوتا تھا جب ڈیرے سے دودھ شہر میں بھیجا جاتا تھا۔ اس نے جلدی جلدی تیار ہو کر گھر سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا اور سیدھا ڈیرے کی طرف روانہ ہو گئی۔ شادی کے بعد وہ صرف ایک بار سیر و تفریح کے طور پر اس ڈیرے پر آئی تھی، اس کے بعد اس نے کبھی ادھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ اتنے مہینوں میں یہ دوسری بار تھا کہ وہ ڈیرے پر جا رہی تھی، اور اس بار اسے یہاں تک کھینچ کر لانے والی چیز اس کا شک تھا۔ اگر دل میں یہ شک نہ پیدا ہوتا تو شاید وہ کبھی یہاں آنے کا سوچتی بھی نہیں۔ جب وہ ڈیرے کے قریب پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر چند لمحوں کے لیے حیران رہ گئی۔ ڈیرے کے باہر دودھ لینے والوں کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ لوگ برتن ہاتھوں میں پکڑے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ سعدیہ نے غور سے ارد گرد دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جب وہ پہلی بار یہاں آئی تھی تو ڈیرے پر چند ہی بھینسیں تھیں، مگر اب تو جانوروں کی تعداد دگنی ہو چکی تھی۔ پورا ڈیرا بھینسوں اور بچڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ دو تین نوکر بھی ادھر ادھر کام کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ کوئی چارہ ڈال رہا تھا، کوئی پانی بھر رہا تھا، کوئی صفائی کر رہا تھا۔ درمیان میں اشفاق صاحب کھڑے لوگوں کو دودھ دے رہے تھے۔ وہ ایک ایک کر کے برتن بھرتے اور لوگوں کے حوالے کر دیتے، مگر اگلے ہی لمحے سعدیہ کو ایک اور چیز نے چونکا دیا۔ جو لوگ روزانہ نقد پیسے دے کر دودھ لے کر جاتے تھے، آج اشفاق صاحب ان سے پیسے نہیں لے رہے تھے، وہ بغیر پیسے لیے ہی دودھ کے برتن بھر کر دے رہے تھے۔ لوگ حیرت اور خوشی کے ساتھ دودھ لے رہے تھے۔ کئی لوگ خوش ہو کر دعائیں دے رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا اللہ آپ کو اور برکت دے، تو کوئی کہہ رہا تھا اللہ آپ کی اولاد کو خوش رکھے۔ یہ سب دیکھ کر سعدیہ کے دل میں عجیب سی آگ بھڑک اٹھی۔ اسے یہ منظر بالکل اچھا نہیں لگا۔ اس کے ذہن میں فوراً یہی خیال آیا کہ اس کا سسر مفت میں لوگوں کو دودھ بانٹ رہا ہے، حالانکہ اس کے نزدیک ان پیسوں پر صرف اس کے بچوں کا حق تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سامنے اس کا مال لٹایا جا رہا ہو۔ اسے یہ غریب اور لاچار لوگ اپنے اکلوتے بیٹے سے بھی زیادہ عزیز لگنے لگے تھے۔ سعدیہ کے دل میں نفرت کی ایک لہر اٹھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور سیدھی لوگوں کے ہجوم کے درمیان جا پہنچی۔ اس نے بلند آواز میں شور مچانا شروع کر دیا اور لوگوں کو ڈانٹنے لگی۔ پھر غصے میں آ کر انہیں برا بھلا بھی کہنے لگی۔ وہ چیخ چیخ کر کہنے لگی
کہ یہاں کیا تماشا لگا رکھا ہے، سب کے سب مفت خور بن کر کھڑے ہو گئے ہو، کسی کو شرم نہیں آتی کہ بغیر پیسے دیے دودھ لے رہے ہو۔ لوگ اچانک اس شور سے گھبرا گئے اور حیرت سے سعدیہ کو دیکھنے لگے۔ کچھ لوگ خاموشی سے پیچھے ہٹنے لگے اور کچھ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، مگر سعدیہ کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی اور اس کے الفاظ میں سختی اور نفرت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اس لمحے پورے ڈیرے کا ماحول یکدم بدل گیا تھا۔ جہاں چند لمحے پہلے دعائیں اور شکر کے الفاظ گونج رہے تھے، وہاں اب سعدیہ کی تلخ آواز گونج رہی تھی۔ اشفاق صاحب چند لمحے خاموش کھڑے سعدیہ کو دیکھتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں دکھ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ کبھی ان غریب لوگوں کی طرف دیکھتے اور کبھی اپنی بہو کی طرف۔ ان کے دل کو سخت چوٹ لگی تھی۔ جن لوگوں کو وہ اللہ کی رضا کے لیے دودھ دے رہے تھے، انہیں اس طرح ذلیل ہوتے دیکھ کر ان کا سر جھک گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ سعدیہ کے قریب آئے اور دھیمے لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، یہ سب غریب لوگ ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے انہیں دودھ دے رہا ہوں، اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اور برکت دے گا۔ مگر سعدیہ کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ اس کا غصہ کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گیا۔ وہ مزید بلند آواز میں بولنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ دودھ محنت سے آتا ہے اور اس پر صرف ہمارے گھر کا حق ہے، آپ اسے یوں مفت میں نہیں بانٹ سکتے۔ لوگ شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ کچھ نے خاموشی سے اپنے برتن اٹھائے اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ لوگ دعائیں دیتے ہوئے بھی افسردہ نظر آ رہے تھے۔ اشفاق صاحب نے یہ منظر دیکھا تو ان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، وہ خاموشی سے مڑے اور اپنے کام میں لگ گئے۔ مگر اس دن ان کے چہرے پر پہلے جیسی روشنی نہیں تھی۔ ان کے دل میں ایک عجیب سا دکھ بیٹھ گیا تھا۔ اسی شام انہوں نے کسی سے کچھ کہے بغیر ڈیرے کے کام نوکروں کے حوالے کیے اور خاموشی سے کہیں چلے گئے۔ اگلے دن سعدیہ حسب معمول گھر میں بیٹھی پیسوں کا انتظار کرتی رہی۔ اسے یقین تھا کہ جیسے ہر مہینے اشفاق صاحب پیسے لے کر آتے ہیں، ویسے ہی آج بھی آ جائیں گے۔ مگر دوپہر گزر گئی اور شام ہونے لگی، مگر اشفاق صاحب گھر نہ آئے۔ سعدیہ کو تھوڑی بے چینی ہوئی، مگر پھر بھی اس نے خود کو تسلی دی کہ شاید ڈیرے پر کام زیادہ ہوگا۔ جب رات تک بھی وہ واپس نہ آئے تو اس کا دل گھبرانے لگا۔ اگلی صبح وہ خود ڈیرے کی طرف روانہ ہو گئی تاکہ دیکھ سکے کہ آخر بات کیا ہے۔ مگر جیسے ہی وہ ڈیرے کے قریب پہنچی، اس کے قدم اچانک رک گئے۔ اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈیرے کے دروازے پر ایک بڑا سا بورڈ لگا ہوا تھا جس پر لکھا تھا کہ یہ ڈیرہ اب یتیم خانے اور مسکینوں کے لیے وقف کر دیا گیا ہے۔ یہاں سے حاصل ہونے والا سارا دودھ اور آمدنی غریبوں اور محتاجوں پر خرچ کی جائے گی۔ سعدیہ حیرت اور صدمے سے وہ بورڈ دیکھتی رہ گئی۔ اس نے اندر جا کر دیکھا تو وہاں کئی غریب عورتیں اور بچے موجود تھے۔ کچھ لوگ بھینسوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے اور کچھ دودھ تقسیم کر رہے تھے۔ نوکروں نے بتایا کہ اشفاق صاحب نے کل ہی یہ فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے سارا ڈیرہ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا اور خود کہیں چلے گئے۔ یہ سن کر سعدیہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے ہاتھ سے سب کچھ چھن گیا ہو۔ کل تک جس دولت کو وہ اپنا حق سمجھتی تھی، آج وہ سب اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اشفاق صاحب کی وہ بات گونجنے لگی کہ بیٹا، جتنا مل رہا ہے اتنے میں راضی رہنا سیکھو۔ مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ لالچ اور سخت دلی نے اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں وہ سب کچھ کھو چکی تھی۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی اور اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو بھر آئے۔ جب سعدیہ گھر واپس آئی تو اس کا شوہر بھی ڈیرے کی خبر سن چکا تھا۔ اس کے چہرے پر سخت غصہ تھا۔ اس نے سعدیہ کو دیکھتے ہی سخت لہجے میں ڈانٹنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ تم نے میرے باپ کا دل توڑ دیا ہے۔ وہ انسان ساری زندگی محنت کرتا رہا اور تم نے اس کی نیکی کو بھی برداشت نہیں کیا۔ تمہیں صرف پیسے نظر آتے تھے۔ تم نے انہیں اتنا دکھ دیا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ غصے سے مسلسل سعدیہ کو برا بھلا کہتا رہا۔ اس کے دل میں اپنے باپ کے لیے بے حد درد تھا۔ آخر کار اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ایسی عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا جو اس کے باپ کی عزت نہ کر سکے۔ اسی دن وہ سعدیہ کو اس کے میکے چھوڑ آیا۔
سعدیہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے بعد سعدیہ کا شوہر ہر جگہ اپنے باپ کو تلاش کرنے لگا۔ وہ کبھی رشتہ داروں کے پاس جاتا اور کبھی دور دراز دیہات میں ڈھونڈتا۔ اسے صرف ایک ہی فکر تھی کہ کسی طرح اپنے باپ کو ڈھونڈ کر واپس لے آئے۔ ادھر سعدیہ اپنے میکے میں بیٹھی دن رات پچھتا رہی تھی۔ اسے بار بار وہ دن یاد آتا جب اس نے ڈیرے پر جا کر غریبوں کو گالیاں دی تھیں اور اپنے سسر کا دل دکھایا تھا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کی لالچ نے اس سے سب کچھ چھین لیا ہے، مگر اب پچھتاوے کے سوا اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔